یہ کہانی پشاور میں رہنے والی ایک ایسی عورت گل بشرا کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اتنے دکھ سہے کہ شاید الفاظ بھی اس کے درد کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اس کی اپنی زبانی سنائی گئی آپ بیتی ہے، ایک ایسی عورت کی داستان جس نے محبت کی، اپنی پہلی محبت کو قربان کیا، شادی کی، اولاد کو جنم دیا، ظلم برداشت کیا، گھر چھوڑا اور دارالمان میں پہنچی۔ دوبارہ شادی کی، پھر بھی سکون اس کے نصیب میں نہ آیا۔ شاید گل بشرا کی زندگی کی قربانیاں اس وقت شروع ہو گئی تھیں جب اس نے اپنی پہلی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں گل بشرا کی زبانی اس کی درد بھری آپ بیتی۔ گل بشرا پشاور میں رہنے والے ایک خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نہ اس کا کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن۔ اس کے والد کویت میں ملازمت کرتے تھے جبکہ گل بشرا اپنی والدہ کے ساتھ خاندان میں رہتی تھی۔ گل بشرا نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ وقت گزرنے لگا تو اس کی والدہ کو بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ گل بشرا اپنے رشتہ داروں میں موجود ایک نوجوان یوسف کو پسند کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش اور پاکیزہ محبت تھی۔ نہ کوئی ملاقاتیں، نہ کوئی ناجائز تعلق، بس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دل میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح گھر والے ان دونوں کی شادی کر دیں۔ گل بشرا کے دل میں یوسف کے لیے محبت تھی مگر وہ اپنی اس محبت کا اظہار اپنی ماں سے نہ کر سکی۔ حالات ایسے بنے کہ اسے اپنی پہلی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں قربان کرنا پڑا۔ یہی گل بشرا کی زندگی کی پہلی بڑی قربانی تھی۔ آخر کار اس کی ماں نے رشتہ داروں میں ہی ایک نادر نامی لڑکے سے اس کی منگنی کر دی۔ یوں گل بشرا نے اپنے دل میں بسنے والی پہلی محبت یوسف کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی قسمت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، یہ تو صرف اس کی قربانیوں کا آغاز تھا۔ آنے والے وقت میں اسے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے رشتے، کتنی خوشیاں اور کتنے خواب قربان کرنے پڑیں گے۔ جس خاندان میں گل بشرا کی منگنی ہوئی وہاں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار گل بشرا کی شادی نادر سے ہو گئی۔ اس شادی کے موقع پر اس کے والد کو کویت سے واپس آنا پڑا۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو دل کھول کر جہیز دیا، سونا دیا، گھر کا سامان دیا اور ہر وہ چیز دی جو ایک باپ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے دے سکتا ہے۔ گل بشرا بہت سادہ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ بلی جیسی آنکھیں، درمیانہ قد اور دبلا پتلا جسم، وہ اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ شادی کے ابتدائی دن اچھے گزرے۔ اس کی نندیں بھی شروع میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ گل بشرا صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، مہمانوں کو کھانا پیش کرتی اور گھر کے دوسرے کام بھی کرتی۔ اس کی نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں لیکن وہ اکثر اپنے والدین کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ گل بشرا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ شاید شادی کے تقریباً 2 سال بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام حسن رکھا گیا۔ شروع میں بچہ اکثر بیمار رہتا تھا لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی صحت مند ہو گیا۔ تقریباً 2 سال بعد گل بشرا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سدرا رکھا گیا۔ بچے چھوٹے تھے اور گل بشرا کو انہیں سنبھالنے میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ اس کی نندیں اسے طعنہ دیتی کہ تمہیں بچوں کو سنبھالنا نہیں آتا۔ حالانکہ یہی نندیں اپنے بھتیجے اور بھتیجی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی دادی دادا بھی اپنے پوتے اور پوتیوں سے بے حد محبت کرتے تھے مگر گل بشرا کو گھر میں وہ عزت اور محبت نہ مل رہی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ پھر گل بشرا کی زندگی کا سب سے خوفناک باب شروع ہوا۔ اسے آہستہ آہستہ معلوم ہونے لگا کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے، وہ شراب پی کر گھر آتا ہے۔
اس کے رویے میں تبدیلی آتی رہی اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ گل بشرہ کو مارنے پیٹنے لگ گیا۔ ابتدا میں گل بشرہ یہ سب چھپاتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ نادر نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نادر کو سمجھانے کی بجائے گھر والے گل بشرہ ہی کو برا بھلا کہتے تھے۔ ظلم یہی ختم نہیں ہوا، نادر نے باہر ایک دوسری لڑکی سے تعلق قائم کر لیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے رات کے وقت بھی گل بشرہ کے سامنے لے آتا۔ گل بشرہ خاموش رہتی، صرف اس خوف سے کہ اگر اس نے کچھ کہا تو نادر اسے دوبارہ مارے گا۔ آخر کار ایک دن گل بشرہ انتہائی پریشان ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، لیکن اس کے والد نے بیٹی کی حالت سمجھنے کی بجائے اسے واپس سسرال بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا یہ بھی نادان ہے، اسے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اس کے بعد گل بشرہ پر پابندیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ اس دوران ایک اور عجیب بات بھی اس کے ساتھ ہونے لگی۔ کبھی اس کا دوپٹہ غائب ہو جاتا، کبھی شرٹ اور کبھی شلوار۔ کپڑے الماری میں رکھے ہوئے ہوتے لیکن اچانک غائب ہو جاتے اور بعض اوقات گھر سے باہر گلی میں ملتے۔ گل بشرہ کے مطابق اسے شک تھا کہ گھر میں کوئی اس کے ساتھ جادو وغیرہ کروا رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اسے لگتا تھا شاید وہ اس گھر میں بھاگ جائے تو ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ ایک صبح فجر کی نماز کے بعد جب گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، گل بشرہ خاموشی سے گھر نکل گئی۔ وہ بازار تک پہنچی، لیکن اچانک اسے اپنی چھوٹی بیٹی کا خیال آیا۔ ماں کا دل آخر ماں کا دل ہوتا ہے۔ وہ واپس پلٹی، گھر پہنچی، اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ محسن تقریباً 6 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ سدرا 4 سال کی۔ ایک دن گل بشرہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے ایک بڑے چچا زاد سے بات کی، لیکن اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ، مگر گل بشرہ کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ آخر وہ گھر سے نکل کر اپنی ایک دوست کے پاس چلی گئی۔ پیچھے گھر والوں میں شور مچ گیا کہ گل بشرہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے والدین کو برا بھلا کہا اور حالات بہت خراب ہو گئے۔ گل بشرہ نے اپنے ایک بزرگ رشتہ دار جو پولیس میں ملازم تھے ان سے رابطہ کیا اور کہا میں واپس نہیں جاؤں گی، میرا جو حال ہوا ہے میں اب ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، چاہے مجھے اکیلے زندگی گزارنی پڑ جائے۔ اس رشتہ دار نے اسے کہا تم جہاں ہو مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں تمہیں وہاں سے لے جاتا ہوں اور دارالعلوم میں داخل کروا دیتا ہوں۔ گل بشرہ نے اپنی دوست کا پتہ بتایا اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ یوں گل بشرہ اپنی بچوں سے دور پشاور کے دارالعلوم پہنچ گئی۔ ایک دن اسے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ گل بشرہ نے صاف الفاظ میں کہا میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، میں اب وہاں واپس نہیں جانا چاہتی، میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ جج نے اس سے گھر والوں کا نمبر مانگا۔ گل بشرہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس نمبر کی وجہ سے کیا پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، چنانچہ اس نے نمبر دے دیا۔ اس کے بعد اس کے سسرال والے بھی عدالت میں پہنچ گئے اور معاملہ مزید الجھ گیا۔ گل بشرہ تقریباً 3 ماہ دارالعلوم میں رہی۔ اس کی ماں کبھی کبھی اس سے ملنے آتی، جالیوں کے درمیان سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی اور ساتھ میں روتی اور اس کے ہاتھ چوم کر اسے دعائیں دیتی اور آنسو بہاتی۔ آخر کار گل بشرہ کو خلا مل گئی۔ وہ باعزت طریقے سے وہاں سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی ایک دوست کے پاس راولپنڈی آ گئی۔ کچھ دن دوست کے ساتھ رہنے کے بعد اس نے اپنے بزرگ رشتہ دار سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی اور کہا میں تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتا ہوں۔ اس دوران ایک شخص کا ذکر سامنے آیا۔ وہ شخص
خود کو ڈاکٹر بتاتا تھا۔ بات آگے بڑھی اور گلبشرہ کی اس سے شادی ہو گئی۔ گلبشرہ اس شخص کے ساتھ راولپنڈی ہی منتقل ہو گئی، لیکن جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس عرصے میں ہوا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ جس شخص کو وہ ڈاکٹر سمجھ کر زندگی کا ساتھی بنا بیٹھی ہے، حقیقت میں حالات ویسے نہیں تھے جیسے اسے بتائے گئے تھے۔ وہ ایک نمبر کا فراڈیا انسان تھا۔ ایک بار پھر اس کی زندگی میں مار پیٹ اور پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ گلبشرہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر شوہر کا رویہ بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گیا۔ وہ اپنے بزرگ رشتہ دار کو فون کر کے بار بار کہتی، مجھے یہاں سے نکال لیں، میں بہت تنگ آ چکی ہوں، مجھے بہت مارتا ہے۔ آخر کار وہ رشتہ دار اسے وہاں سے لے آئے اور راولپنڈی میں ایک دوسری جگہ رہائش کا انتظام کر دیا۔ اب گلبشرہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ کبھی کبھی وہ بزرگ رشتہ دار آتے، اس کا حال پوچھتے اور راشن یا خرچ کا انتظام کر جاتے۔ گلبشرہ نے وہاں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور کسی طرح اپنی زندگی چلانے لگی۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 8 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کی طرف سے دوبارہ رابطہ ہوا۔ اس کے بزرگ رشتہ دار نے گلبشرہ سے کہا، شاید اب یہ انسان بن گیا ہے، ایک دفعہ اسے موقع دے کر دیکھ لیتے ہیں۔ گلبشرہ نے ہمت کر کے اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص 2 دن، 3 دن، 4 دن رہا اور پھر اچانک دوبارہ غائب ہو گیا، اور آج تک اس نے گلبشرہ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس دوران گلبشرہ ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ یوں اس کی زندگی میں مزید ذمہ داریاں آ گئیں۔ گلبشرہ کے لیے اس وقت اس کے بزرگ رشتہ دار ہی سب سے بڑا سہارا تھے۔ انہوں نے اس کے لیے گھر کا انتظام کیا اور اس کی مدد کرتے رہے۔ دوسری طرف اس کی اپنی والدہ کی طبیعت بھی مسلسل خراب رہنے لگی۔ اس دوران گلبشرہ کے والد نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ ان کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ گلبشرہ کی والدہ بالکل ان پڑھ تھیں۔ ایک دن اس کے والد نے اسے کچھ کاغذات دے کر کہا کہ ان پر دستخط کر دو، یہ کاغذات سنبھال کر رکھنا اور اپنے بھائی کے پاس ابھی چلی جاؤ۔ اس خاتون کو کیا معلوم تھا کہ جن کاغذات پر وہ دستخط کر رہی ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ بننے والے ہیں۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر گئیں اور اس نے وہ کاغذات دکھائے تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بھائی نے کہا، بہن تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہارے طلاق نامے کے کاغذات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے زمین اور جائیداد سے متعلق کاغذات پر بھی دستخط کروا لیے گئے تھے۔ یوں ایک ماں جو پہلے ہی اپنی زندگی کے دکھوں میں ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے شوہر کے ہاتھوں ایک اور بڑے صدمے سے دوچار ہو گئیں۔ وہ اسی غم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ پاک گلبشرہ کی والدہ کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وقت گزرتا گیا، گلبشرہ کے بچے بڑے ہونے لگے۔ اس کی دونوں بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ بڑی بیٹی جوان ہو گئی جبکہ چھوٹی ابھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن گلبشرہ کے دل میں ایک ایسا زخم آج بھی زندہ ہے جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرا۔ اس کی پہلی شادی سے ہونے والے بچے، وہ اپنے بچوں کو آج بھی یاد کرتی ہے، ان کے لیے تڑپتی ہے، روتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے بچے دوبارہ اس کی زندگی میں آ جائیں، لیکن بچے اسے اپنی ماں کی طرح قبول نہیں کر سکے۔ ادھر گلبشرہ کا پہلا شوہر بھی بعد میں دوسری شادی کر چکا تھا۔ پھر اس نے تیسری شادی بھی کی اور دوسری شادی سے اس کے 2 بیٹے ہوئے، جبکہ تیسری شادی سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ گلبشرہ کے پہلے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔
وقت گزرتا گیا، تیسری بیوی کا بیٹا بھی جوان ہو گیا، لیکن بعد میں پچھلے سال معلوم ہوا کہ اس کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے اپنے خاوند یعنی گلبشرہ کے پہلے شوہر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ چنانچہ تیسری بیوی کے بیٹے نے اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے اس کے شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ادھر گلبشرہ کا پہلا شوہر تو دنیا سے چلا گیا، لیکن گلبشرہ کے دل میں اپنے بچوں کی جدائی کا درد باقی رہ گیا۔ آج گلبشرہ اپنے بچوں کے لیے روتی ہے، ان کو کال کرتی ہے، لیکن وہ اس کا فون کم ہی اٹھاتے ہیں یا اٹھا کر کہتے ہیں بعد میں کال کرتے ہیں، اور پھر کبھی کسی نے کال ہی نہیں کی۔ اس کی زندگی میں بہت سے لوگ گئے، بہت سے رشتے بنے اور ٹوٹے، لیکن آخر میں اس کے لیے سب سے بڑا سہارا اس کی اپنی بیٹیاں اور وہ بزرگ رشتہ دار رہے جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ گلبشرہ نے زندگی میں بہت کچھ کھویا، اس نے محبت کھوئی، شوہر کا سہارا کھویا، گھر کا سکون کھویا، اپنی ماں کو کھویا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ان بچوں کی قربت کھو دی جنہیں وہ آج بھی اپنے دل سے نکال نہیں پاتی۔ لیکن شاید ماں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، بچے چاہے کتنے ہی دور ہو جائیں، ماں کی دعائیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ گلبشرہ آج بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ گلبشرہ کے حال پر رحم فرما، اس کی زندگی کے تمام دکھ آسان فرما، اس کی بیٹیوں کو خوشیاں عطا فرما، اس کے بچوں کے دلوں میں اپنی ماں کی محبت پیدا فرما اور اس کے بچوں سے دوبارہ ملا دے، اور اس کو اس کے بچوں سے دوبارہ ملا دے۔ یا اللہ جن ماؤں سے ان کے بچے بچھڑ گئے ہیں انہیں بھی ان کے بچوں سے ملا دے، اور جن عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آسانیاں، حفاظت اور عزت کا راستہ پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو گلبشرہ کی یہ درد بھری داستان دل کو چھو گئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید حقیقی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے ایک اور درد بھری داستان کے ساتھ۔